الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ جل مجدہ کریم تم جو ثنا حضور تاجدار کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مہربان میں ہدیہ درود و ثنا عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں ساتھی آپ حضرات کو علم ہے آج کہ یہ بابرکت اور خوبصورت محفل پاک 11ویں شریف کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے اور یہ ماہ مقدس ربیع الثانی شریف کا مہینہ جو کہ حضور سیدنا غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی محمود اصفہانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی طرف منسوب ہے، اس لیے بڑی 11ویں شریف بھی کہا جاتا ہے اسے، اور ہر طرف حضور سیدنا غوث العالم رضی اللہ عنہ ذات غلام آپ کی شان منقبت، آپ کی کمالات اور آپ کے اوصاف بیان کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کی دلا کا سامان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی آپ کی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی مبارک تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت بات کا پڑھنے کے شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ یعنی ولایت جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو عطا فرماتا ہے تو اس کا نصاب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرما دیا کہ ولایت کیسے ملتی ہے اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں لازمی ہیں، اور ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے انسان منصب ولایت پر فائز ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا جو قدم ہے جو ولایت کی طرف جاتا ہے، ولایت کی منزل کی طرف جاتا ہے، سب سے پہلا قدم ہے کہ انسان جو ولایت پر فائز ہونے والا ہے اس منصب پر، وہ صاحب ایمان، اس کا مومن ہونا لازمی ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو محبت دل میں ڈالے گا تو سب سے پہلے اس کا صاحب ایمان ہوگا، صاحب ایمان ہوگا تبھی منصب ولایت کر جائے گا۔ اس کے بعد وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرے، نیک عمل کرے۔ کب تک نیک عمل کرے؟ ایک اور جگہ پر الذین آمنوا وکانوا یتقون، جب سے ایمان لایا اس کے بعد سے ہمیشہ جتنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے عطا فرمائی ہمیشہ نیکیوں میں گزارے، تقویٰ میں گزارے، ہمیشہ
وہ منصب ولایت پر فیض ہو جائے گا۔ تو فرمایا قرآن کریم کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی شخص کی محبت کو خود لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اب خود کوئی چاہے کہ میری محبت لوگوں کے دلوں میں آ جائے، خود کوئی جناب نہیں چاہ سکتا اپنے چاہے سے کہ اپنے جناب اعمال سے کوئی شخص چاہے کہ میں کسی کے محبوب بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کائنات کو راضی نہ کرے۔ جب اسے راضی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود اس بندے کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دے گا۔ اس لیے فرمایا سیجعل الرحمن ودا، وہ اللہ کا بندہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا، اللہ کی ذات اس کی محبت کو لوگوں کے دل میں ڈال دے گا۔ قرآن کریم کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ محبت کا معاملہ جو ہے یہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی بالکل جناب اسی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب کسی کو محبوب بناتا ہے، لوگوں کے دلوں کے قریب کرتا ہے، لوگوں کا جھکاؤ اس کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مرجع خلائق بناتا ہے، لوگ اس کی طرف جناب لپکتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کی شہرت اور قبولیت پہلے آسمانوں میں کراتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کی ذات کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبریل آج سے میں دنیا میں فلاں شخص جو رہ رہا ہے اس سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، کیا جبریل تو بھی اس سے محبت کر؟ تو پھر جبریل علیہ السلام کی ذات بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کی ذات فرماتا ہے اے جبریل آسمانوں میں ندا کر دو، ثم ینادی فی السماء، آسمانوں میں ندا کرو اس خوش نصیب شخص کی، اس منصب ولایت پر فائز ہونے والے شخص کے چرچے، اس کی پہچان، اس کی معرفت ہر فرشتوں کو ہونی چاہیے، اسے علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات فلاں سے محبت کرتا ہے۔ جبریل جا کے بتاؤ اے آسمانوں کی مخلوق، اے نوری مخلوق، آج سے اللہ رب العزت کی ذات زمین پر بسنے والے فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، میں جبریل کی محبت کرتا ہوں، اعلان خدا بندی ہے، اے لوگو اے فرشتوں تم بھی اس شخص سے محبت کرو۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے اے جبریل اس زمین کے اندر فرشتے بھیج دو، جہاں سے گزریں، جس خطے سے گزریں، جس زمین سے گزریں، جس علاقے سے گزریں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کے اس محبوب اور برگزیدہ بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ وہ فرشتے زمین میں اتر کر اس بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم جو محبت کرتے ہیں کسی اللہ والے سے خود محبت نہیں کرتے، حضور سیدنا غوث العظم سے خود محبت نہیں کی، جو داتا علی حجویری سے خود محبت نہیں کی، خواجہ امام حسن بصری سے خود محبت نہیں کی، حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی سے خود محبت نہیں کی، بلکہ اس محبت کو آسمانوں سے اتار کر ہمارے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی فرمان کے مطابق اس اللہ والے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کا معاملہ جو ہے آسمانوں کا ہے، محبت آسمانوں سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس محبت کے چراغ ان اپنے بندوں کے دلوں میں جلا دیے ہیں۔ اس لیے صدیوں کے فاصلے اور زمانوں کے فاصلے اب کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ہمارے کوئی قریب ہو، انتہائی زیادہ قریب بیٹھا ہوا، اس سے محبت نہیں کرتے، اگر وہ کافر و مشرک ہو ہمیں اس سے کوئی محبت نہیں ہوتی۔ اور ایک وہ ذات ہے جس کے درمیان اور ہمارے درمیان بڑے زمانے بیت گئے، صدیاں بیت گئی ہیں، پھر بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ محبت اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈالی، اس محبت کے بڑے فائدے ہیں، بڑے ثمرات ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث، پھر ایک اور حدیث مبارکہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ولی کامل کو اپنے برگزیدہ بندے کو اتنی شان عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا ایک شخص ایک دوسرے علاقے میں اس علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جا رہا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کے ایک مقدس بندے سے، ایک ولی کامل سے ملنے جا رہا ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جب یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، ادھر اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں کو فرماتا ہے
تو اس کے راستے میں کھڑا ہو جا، یہ اپنے گھر سے میرے بندے کی محبت اسے لے کر جا رہی ہے، اس طرف جا رہا ہے، اور تو ہے ایک فرشتہ لیکن انسان بن کر اس کے راستے کے سامنے کھڑا ہو جا، جب تیرے پاس سے گزرے اسے روکنا، اس سے پوچھنا کہاں جا رہا ہے، کس سے ملنا ہے، کیا تیرا اس سے تعلق ہے، کون سا مفاد ہے، کہ کاروباری جناب لین دین ہے، کوئی سیاسی معاملہ ہے، یا کوئی اور جناب رشتہ داری اور تعلق کی وجہ سے اسے ملنے جا رہا ہے۔ جو کچھ جواب دے گا اس کے اوپر پھر تو جواب دینا۔ وہ فرشتہ انسانی روح شکل دھار کر اس اللہ کے بندے کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب یہ بندہ اس راستے پر چلتے اس منزل تک پہنچتا ہے تو فرشتہ اسے روکتا ہے، سلام کر کے کہتا ہے اللہ کے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کہتا ہے جناب میں اس علاقے کی طرف جا رہا ہوں، اس بار جا رہا ہوں، ایک بندے سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ اللہ کا برگزیدہ نیک بندہ ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ تیرا اسے لین دین، کوئی کاروبار، کوئی جناب پارٹنرشپ ہے تیری اس کے ساتھ، کیا معاملہ ہے، کیوں جا رہا ہے؟ تو اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے جا رہا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر فرشتہ اسے کہتا ہے اے اللہ کے نیک بندے پھر سن، اگر تم اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو یاد رکھ آج سے اللہ رب العزت کی ذات تجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب تم اللہ کے لیے اسے محبت کرتا ہے اس اللہ والے کی شان اتنی نرالی ہو گئی، اتنی بلند ہو گئی ہے کہ تم اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے تعلق جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جس کا کنیکشن اللہ کی ذات سے جڑا ہے، جو اس کی ذات میں فنا ہو گیا ہے، اس کی محبت میں فنا ہو گیا ہے، جس نے اپنی خواہشات کو، اپنے احساسات و جذبات کو اللہ کی ذات کی مرضی کے تابع کر دیا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے محبت فرماتا ہے۔ لہٰذا جا آج تم اس سے جا کے مل، کتنی شان ہے ایک ولی کامل کی۔ اس لیے تو اس بستی کی طرف جانے والا وہ بنی اسرائیل کا شخص جس نے 99 قتل کیے تھے اس طرف جا رہا ہے، اور کسی نے جناب راستہ بتا دیا ہے، کسی نے اس نے پوچھا یار میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری کوئی بخشش کی سبیل، کوئی راستہ ہے کہ میں بخشا جاؤں گا؟ تو کسی خشک آدمی نے، خشک دماغ آدمی نے، اور جناب جسے اللہ کی ذات کی معرفت اور محبت حاصل نہیں ہے، اس نے کہہ دیا جناب یہاں تو ایک کی سزا اتنی ہے، اگر کوئی شخص کسی ایک شخص کو قتل کر دے گویا کہ اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا۔ تو نے 99 قتل کیا، گویا کہ تو نے پوری انسانیت کو 1 2 3 4 10 20 مرتبہ نہیں 99 مرتبہ تو نے اس پوری کائنات کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو نے مار دیا ہے، پھر بھی بخشش کا سامان ڈھونڈ رہا ہے۔ ایسا نادان ہے جہاں تجھے کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس شخص نے جو 99 قتل کر کے کھڑا تھا وہ مایوس نہ ہوا، اس نے کہا اے اللہ کے بندے اگر تو میری بخشش کا سامان نہیں بتا سکتا مجھے مایوس تو مت کر، میرے درمیان اور میرے رب کریم کی ذات کے درمیان دیواریں تو مت کھڑی کر، میرا تعلق میرے رب سے مت توڑ، میں نے ایک نہیں 99 قتل کیا، اس نے پھر بھی مجھے زندگی دی ہے، پھر بھی مجھے کوئی راستہ نکالنے کے لیے جناب میں نکل پڑا ہوں، میری سوچ اس طرف گئی ہے، جب اس نے مجھے نہیں روکا تو کون ہے؟ اس کی ذات اور میرے درمیان حائل ہونے والا، دیوانیں کھڑی کرنے والا تو کون ہے؟ اس شخص نے تلوار نکال کر اسے بھی قتل کر دیا۔ 100 قتل کرنے کے بعد پھر وہ چل پڑا، مایوس نہ ہوا کہ شاید اللہ کی ذات کی رحمت میں بھی دستگیری فرما دے۔ آگے چلا اور کسی جناب تر دماغ والے کے پاس، کوئی اللہ کی پہچان والے کے پاس، کوئی اللہ والے کے پاس، کوئی اللہ کی ذات کے ساتھ جس کا تعلق ہے، کوئی فنا فی اللہ ہے، اس کے پاس گیا، اسے ڈھونڈا، اسے پوچھا یار میں نے 100 قتل کیا ہے، 100 قتل کرنے کے بعد کیا میری بخشش کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ اس اللہ والے نے فرمایا ہاں بھی بالکل ہے، کوئی جتنا بھی گناہ کر لے اگر ندامت کا آنسو ہے اس کی طرف آنا چاہے اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا جلدی بتاؤ پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا اس علاقے سے اس علاقے کی طرف جانا پڑے گا، کچھ اللہ والے ہیں، کچھ اللہ کی پہچان والے ہیں، کوئی اس کی معرفت والے ہیں، کوئی اس کی محبت میں فنا ہے،
جنہوں نے اپنا سب کچھ اس پر قربان کر رکھا ہے، اگر تو ان تک پہنچ گیا اور انہوں نے تیرے لیے اپنے رب کریم کی بارگاہ ناز میں دست سوال دراز کر لیا، تیری کشتی جو بھنور میں پھنسی ہوئی ہے آج کنارے تک پہنچ جائے گی۔ تیرا ڈوبتا ہوا سورج پھر چمک اٹھے گا، تیرا ٹمٹماتا ہوا اور بجھتا ہوا زندگی کا چراغ پھر اس کے اندر تیل ڈل جائے گا اور پھر وہ روشنی دینے لگ جائے گا۔ اگر تو وہاں تک پہنچ گیا تو مایوس نہ ہوا، وہ آگے بڑھا اور اس بستی کی اندر جانے کے لیے اور اللہ والوں کی تلاش میں گیا، اور راستے میں ابھی تھا کہ اسے موت آ گئی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اللہ رب کی ذات کی جناب فرشتے، دونوں فرشتے، عذاب والے بھی رحمت والے فرشتے بھی آ گئے۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، جب آ گئے دونوں نے اپنے اپنے جناب سمجھا کہ یہ ہمارا ہے، رحمت والوں نے کہا ہمارا ہے، اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، یہاں تنازع ہو گیا۔ اللہ رب کی ذات نے ایک اور فرشتہ نازل کیا، بھیجا، فرمایا جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ فیصلہ یہ ہے، اس کی زمین ناپو، جس طرف جا رہا تھا اس طرف والی بھی ناپو، اور جس طرف سے جا رہا تھا اسے بھی ناپو، جو سفر زیادہ ہو وہی لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتے بھیجے، رحمت والے، عذاب والے، اور ادھر زمین کو حکم دیا کہ اے زمین جو آگے ہے جہاں یہ جا رہا ہے تو سکڑ جا، اور ادھر والی زمین تو لمبی ہو جا۔ یہ دیکھیں اللہ کی ذات کی رحمت کیسے بندے کی بخشش کا بہانہ کرتی ہے، کیسے اپنے بندے کو جناب پہنچنا چاہتی ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان اگر گناہ گار بھی ہے کئی اللہ والوں کو ڈھونڈے۔ اور جناب قرآن کریم میں کیسی جو آیت مبارکہ میرے ذہن میں آ گئی، کیسا خوبصورت جناب راستہ دکھایا ہے۔ فرمایا اے اللہ کی معرفت والے، اللہ کی محبت ڈھونڈنے والے، کسی اللہ والے کو ڈھونڈ، اس کے پاس بیٹھ، اس سے پوچھ کس کے متعلق، فاسأل بہ خبیرا، فرمایا اللہ کی محبت پانا چاہتا ہے تو اس کی خبر رکھنے والے کے پاس جا، جس اللہ کی خبر ہو اللہ کہاں ملے گا، کیسے ملے گا، مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ وہ ذات مجھے مل جائے، اس کی محبت مل جائے۔ فاسأل بہ خبیرا، کسی خبر دینے والے کے پاس جا، کوئی ڈھونڈ اللہ والا، اس کی یاد والا ڈھونڈ، جس نے ڈھونڈ لیا ہے، جس نے اپنا سب کچھ اس کی بارگاہ میں تج کر کے اسے پا لیا ہے، تو جا اس کے ساتھ بیٹھ جا، اسی کے ساتھ مل جا، اسی کے رنگ میں رنگ جا، اپنے آپ کو فنا کر دے، تجھے وہ ذات مل جائے گی۔ تو یہی ہوا جناب، فرشتوں نے جب اس زمین کو ناپا جہاں جا رہا تھا، اگرچہ راستہ کم طے کیا تھا، لیکن کیونکہ اللہ والوں کے پاس جا رہا تھا، اللہ کی معرفت والوں کے پاس جا رہا تھا، جنہیں ان کا رب مل گیا ہے ان کے پاس جا رہا تھا، اس لیے وہ زمین کم ہو گئی اور جہاں سے چلا تھا یہ زمین زیادہ ہو گئی۔ اللہ کی ذات نے فرمایا فرشتوں، کیونکہ یہ میرے بندوں کے قریب تھا، جنہیں میں اپنا کہتا ہوں ان کے زیادہ قریب تھا، لہذا اس کا انجام انہی میں سے کر دو۔ جن کے ساتھ بیٹھا، جن کے ساتھ اپنے آپ کو اس نے ان کے رنگ میں رنگا، انہی میں سے ہو گیا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی لوگ یہاں اللہ کی محبت میں، اس کی یاد میں، اس کے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھتے ہیں تو فرشتوں کا ایک خاص دستہ ہے، ایک خاص ٹولی ہے، ایک خاص گروہ ہے جو آسمانوں سے صرف اس لیے اترتا ہے کہ ایسی محافل کو ڈھونڈے۔ یہ لوگ اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں، اس کے حبیب کی یاد میں بیٹھے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، فکر میں ہیں، انہیں ڈھونڈتے ہیں، جہاں مل جائیں انہیں اپنی رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور جا کر جناب یہ آسمانوں کی طرف جب بلند ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھتا ہے فرشتوں میرے بندوں کو کیسا پایا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، پھر بھی فرشتوں کے سامنے اللہ کی ذات اپنے اس ان برگزیدہ بندوں پر ناز کرتے ہوئے، فخر فرماتے ہوئے فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں میرے بندوں کو کیسا پایا؟ عرض کرتے ہیں باری لا، ہم گئے تھے تیری یاد میں محب تھے، ذکر میں اور فکر کی محفل سجا کر تیرے برگزیدہ بندوں کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرماتے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو انہوں نے طلب کیا ہے میں نے انہیں عطا فرما دیا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری لا، وہ سارے تھے تیرے ذکر کی محفل میں بیٹھے تھے، سجا کر بیٹھے تیری محبت میں، لیکن ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے کسی سے ملنا تھا، ملاقات تھی، اور وہ محفل میں وہ شخص بیٹھا تھا، اس کا مطلوبہ شخص محفل میں تھا، یاد ہے باری لا، وہ اہتمام کے ساتھ تو نہیں آیا
لیکن وہ اس لیے آیا کہ یہ محفل سے فارغ ہوگا، محفل اپنے اختتام کو پہنچے گی، اس سے ملوں گا، ملاقات کروں گا، اپنا کام کروں گا، لہٰذا باری لا ان سب کی تو بخشش ہو گئی جو اہتمام کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن یہ تو اہتمام کے ساتھ نہ بیٹھا تھا، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ حضرت کی ذات نے فرمایا اے فرشتوں اب میں اسے نہیں دیکھوں گا وہ کس مقصد کے لیے آیا تھا، میں اب دیکھوں گا تو ان کو دیکھوں گا کہ جو میرے ذات کے لیے، میرے ذکر کے لیے بیٹھے تھے، جو ان کے ساتھ بیٹھ گیا میں ان کی وسیلے سے ان کی بھی مغفرت فرما دوں گا۔ تو اللہ والوں کی محبت بہت بڑی دولت ہے دوستوں، جن کے ساتھ لگ گیا، ان کے رنگ میں رنگ گیا، اللہ حضرت کی ذات ان پر بھی کرم فرما دیتا ہے۔ تو انہی معرفت والے، انہی اللہ کی پہچان والوں میں سے ایک بہت بڑی ذات وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی معبود سبحانی قطب ربانی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، جن کا مقام مرتبہ وراء الورا ہے، جن کا مقام یہ ہے کہ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں بھی رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب شکم عطر سے باہر آتے ہیں اور رمضان مبارک کا جناب مہینہ ہوتا ہے، آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتے، روزے سے ہوتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے دوستو۔ یہ وہ عمر ہے جس میں انسان مکلف نہیں ہوتا، ان پر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، جن کا مقام اور مرتبہ اپنے چند دن کے اندر اتنا بڑا ہے، تو جب وہ شخص علم کی دنیا سے، مجاہدات کی دنیا سے، ریاضتوں کی دنیا سے گزرا ہوگا، منصب غوثیت پر فائد ہوا ہوگا اور عملی زندگی میں اس نے قدم رکھا ہوگا، اس کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ اس کا بچپن مبارک اتنا حسین ہے کہ جس طرف سے گزرتا ہے، جہاں سے جاتا ہے، جانور بھی کہتے ہیں اے عبد القادر تجھے کھیلنے کے لیے، غفلت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اور آپ جب مکتب میں، مدرسے میں جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو جناب وہاں آواز آتی ہے اے طلبہ، اے لوگوں جگہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اس کا بچپن میں جو مقام ہے، جب وہ اپنے مقام کے عروج پر پہنچا ہوگا اور عملی زندگی پہ قدم رکھا ہوگا، جب ولایت کے سارے آثار اپنے پورے جوبن پر ہوں گے، اس وقت ان کا مقام مرتبہ کس انتہا پر ہوگا۔ یہ تو ان کی بچپن کا جناب مقام مرتبہ ہے کہ جانور ان سے باتیں کریں اور جناب آوازیں ہیں کہ اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ تو ان کا جب جوبن ہوگا، جوانی ہوگی، جب آپ ظاہری اور باطنی تمام علوم سے لیس ہو کر جب دنیا کے سامنے آئے ہوں گے، پھر آپ کو مقام کتنا بلند ہوگا۔ دوستو سیدنا غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کا ہر اعتبار سے مقام وراء الورا ہے، کوئی اسے بیان نہیں کر سکتا۔ آپ یہی نہیں مقام دیکھیں تو جناب یہ شمار ہے، میں نے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا، سیدنا غوث ثقلین رضی اللہ عنہ ذات کا علم میں کہا ہے 1000 ہاں کا مجمع، اور آپ کا جناب گفتگو ایسی کہ جناب علم کے موتی اور سمندر بہ رہے ہیں۔ اپنے وقت کے بڑے بڑے امام، علوم میں درک رکھنے والے لوگ قلم اور کاغذ لے کر آپ کے ملفوظات عالیہ کو لکھ رہے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی جیسا بڑا عظیم شخص، اس امت کا بہت بڑا محدث، اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور سیدنا غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے، آپ کا علمی مقام دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے علمی مقام کیا ہے۔ ہر طرف شہرہ ہے، اور حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، علم حدیث میں بالخصوص آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ وہ جب آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور محفل سجی ہے، اور اس محفل کے اندر ایک قاری ایک آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتا ہے، اور پھر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرنے کے لیے اپنے منصب پر تشریف فرما ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر کرتے ہیں، تو ساتھی علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں ابن جوزی یہ جو حضور سیدنا غوث ثقلین نے اس آیت مبارکہ کی، اللہ کے مقدس کلام کی جو تلاوت کی گئی ہے، اس کی تفسیر بیان کی ہے، تمہیں آتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ مجھے علم ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت مبارکہ کی دوسری تفسیر فرمائی، پھر پوچھا ابن جوزی یہ آتی ہے؟ فرمایا یہ بھی مجھے آتی ہے۔ 3 4 5 11 تفسیریں، ایک آیت مبارکہ کی 11 تفسیریں، یہ عام بات نہیں ہے، بڑے بڑے علماء کی شان ہے جناب، ایک آیت مبارکہ کی 11 تفسیریں بھی کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہے، اس کی تفسیر یہ بھی بنتی ہے، اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، اس سے یہ مسئلہ کا استنباط اور استخراج بھی ہوتا ہے۔
ایک آیت مبارکہ کی 11 تفسیر ہیں۔ 11 تفسیروں کے بعد پوچھا کہ ابن جوزی بتاؤ، اب بتاؤ، کہا یہ 11 کی 11 تفسیریں مجھے آتی ہیں۔ علامہ ابن جوزی کے علم کا کیا مقام ہے؟ 11 تفسیریں ایک آیت مبارکہ کی آتی ہیں۔ اس کے بعد حضور سیدنا غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کے علم کا دریا بہا، پھر 12، پھر 13، پھر 20، 25، 30، حتیٰ کہ 35 نہیں 40 تفاسیر ایک آیت مبارکہ کی فرمائی۔ پھر پوچھا کہ ابن جوزی اب بتا، کہا خدا کی قسم 11 تک تو میرا علم تھا، 11 کے بعد 40 تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ شہزادے کا کمال ہے، میرا علم یہاں جواب دے گیا ہے۔ آپ جناب علم کے اس مقام پر فائد ہے، ایک آیت مبارکہ کی 40 تفسیریں کرنا، جو سیدنا غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کا علمی مقام اور مرتبہ ہے۔ اس سے پتہ چلا پیر کے لیے عالم ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں جناب عالم نہیں ہوگا تو اسے جناب ولایت کہاں ملے؟ ولایت کے اصول کے لازمی ہے علم ظاہری سے آراستہ و پیراستہ وہ سجا ہوا۔ دوستو بزرگوں، ہم حضور سیدنا غوث ثقلین سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کی محبت کے باغ کھلے ہوئے ہیں، ہم علم سے محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ نے علم سے محبت کی، بڑے بڑے مجاہدات کیے آپ نے علم کے لیے، بڑے جناب کٹھن سے کٹھن سفر طے کیے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان سے محبت ہے، علم سے محبت ہے، ہم بھی اپنی اولاد کو بھی علم سے محبت سے حضور سیدنا غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کہ عبادت کا مقام مرتبہ ہیں، صرف باتیں ہیں، کرامات تو صرف کافی نہیں ہے جناب، ہم محبت کرتے ہیں، ان کی محبت بروز قیامت ہمارے کام آئے گی، پھر ان جیسے کام بھی کریں نا، ان جیسے کام کریں۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی کی باتیں کرتا ہے۔ ہم حضور سیدنا غوث ثقلین کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی بات کیا ہے؟ ان کی عبادت کا مقام یہ ہے کہ 40 سال تک ایک دو راتیں نہیں، 40 سال، یہ کہنا آسان ہے، کہتے ہیں کرامت سناؤ، سب سے بڑی کرامت ولی کی کیا ہے؟ ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ استقامت اختیار کرے، یہ کام کرے ایک دو دن نہیں۔ جیسے ہمیں آج جذبہ ہوا کہ ہم جناب اٹھیں گے تہجد پڑھیں گے، اور کل یہ جذبہ فجر تک گیا تو چلو فجر پڑھ لیتے ہیں، پھر تیسرے دن جناب سارے جذبات گئے، ہم 8 بجے اٹھیں گے اور پھر اگلے دن 12 بجے اٹھیں گے، یہ نہیں، یہ استقامت نہیں ہے۔ ایک دو دن کی بات، یہ جذبات ہے صرف۔ جو سیدنا غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ ایک دو دن نہیں 40 سال تک مسلسل عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی، ساری رات عبادت میں گزر گئی ہے۔ وہ کیا کوئی ہے کہ بس ہمارے اندر کوئی ان کا طریقہ ہے؟ یا صرف خالی مرید ہیں؟ خالی مریدی سے کچھ نہیں ہوگا۔ کبھی چند راتیں تو ہمیں ایسی میسر آ جائیں تاکہ ہم بھی بتا سکیں حضور اتنا مقام تو آپ کا برا الورا تھا، ہم آپ کی نسبت چند راتیں ہم بھی جاگے تھے۔ وہ محبت تھی آپ کو اللہ کی عبادت سے، جو اللہ کی عبادت سے محبت کرتا ہے وہی ان کا مرید ہے جناب، کہ نماز سے دور ہے کوئی مرید نہیں۔ آپ کو قرآن سے بڑی محبت تھی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ایک آیت مبارکہ کی 40 تفسیریں یہ قرآن کی محبت پر دلالت کر رہی ہیں کہ آپ قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور تلاوت کے ذوق اللہ اللہ اللہ۔ 15 سال تک مسلسل علماء نے لکھا، عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر کھڑے ہوئے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر مسلسل 15 سال ہر رات ایک کلام مقدس کی تلاوت فرماتے تھے۔ ہمارے گھروں میں قرآن سجا ہوا رکھا ہوا ہے؟ نہیں جناب، یہ مریدی نہیں ہے، مریدی کا حق ادا یہ بتانا قرآن کریم کو کھولا جائے۔ ہم یہ ٹانگ پہ نہ گڑے ہوتی مشقت ہوتی ہے، ہمارا مقام نہیں ہے، وہ اللہ والوں کا مقام۔ اتنا تو ہے جو قرآن رکھا اسے روزانہ زیارت کر کے پڑھ تو سکتے ہیں۔ 2 مرتبہ قل جاء الکافرون پڑھ لیں آپ، پورے قرآن کا ثواب ہے۔ 3 مرتبہ قل شریف پڑھ لیں، پورے قرآن کا ثواب ہے۔ اور کیا چاہیے؟ آیت الکرسی یاد کر لیں، ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں۔ میرے آقا کی ذات نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے دعا سے پہلے، اجتماعی دعا سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اسے جنت میں کون سی چیز روک سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا ایک چیز اسے جنت میں نہیں جانے دے گی، وہ موت ہے۔ موت جیسے ہی مرے گا سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ آیت الکرسی ایک آیت ہے، ایک آیت ہے جناب، پڑھیں اسے یاد کریں، قرآن سے محبت ہے۔
فیض بھی ملے گا، برکات بھی ملے گی، آسانیاں بھی ہوں گی۔ تو ہم حضور سیدنا غوث ثقلین سے محبت کرتے ہیں، پھر یہ عبادت، ان کی ریاستیں، ان کے معاملات، خشیت مقام اتنا بڑا مقام، خشیت اللہ 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 رب العزت کی ذات محبت، خوف کتنا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گلستان میں فرمایا کہ کچھ لوگوں نے دیکھا ایک شخص ہے بیت اللہ شریف میں پتھروں پر، بڑے بڑے پتھر ہیں ان پر اپنا ماتھا ٹکائے ہوئے گڑ گڑا رہا ہے، سسکیاں ہیں، آئے ہیں، رو رہا ہے اور چہرے پر پردہ ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یار اتنا بڑا گنہگار ہے، پتہ نہیں کون ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے کہ لوگوں کے دل دہل گئے ہیں۔ کہا دیکھیں تو صحیح کون اتنی جناب اللہ عزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہے، لوگوں کو ترس آ گیا آپ کے رونے پر۔ فرماتے جب لوگ آگے گئے اور چہرہ مقدسہ سے پردہ ہٹا، کوئی اور نہیں تھا، اپنے وقت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تھے، دعا کر رہے تھے، پتھروں پر سجدہ جناب اپنا ماتھا رکھ کے دعا، اے اللہ مجھے بروز قیامت میرا حساب نہ لینا، اگر تو حساب لے اپنے نیک بندوں کے سامنے نہ لینا، میں کہیں شرمندہ نہ ہو جائے۔ یہ ان کی خشیت کا یہ مقام ہے، اتنا بڑے مقام پر فیض ہونے کے بعد بھی وہ دعا کرے اللہ میرے حساب نہ لینا، اگر حساب لینا چاہے تو اپنے نیک اور صالح بندوں کے درمیان نہ لیں۔ یہ حضور سیدنا غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات کی پسندیدہ چیزیں، گریہ زاری کرنا، توبہ استغفار کرنا، علم سے محبت، نماز سے محبت، قرآن سے محبت، اللہ کی مخلوق سے محبت، یہ آپ کا شیوا تھا۔ آپ کی زندگی انہی چیزوں کے درمیان گزری، کوئی دکھیارا، کوئی مصیبت کا مارا، کوئی جناب گناہوں کا ٹوٹا ہوا، دلوں کا ٹوٹا ہوا، بارگاہ غوثیت میں آپ پہ آ گیا ہے، اس کا کام بن گیا۔ ایک شخص آ گیا ٹوٹا ہوا دل لے کر بیٹھا ہوا ہے سامنے بیٹھا ہوا، آپ نے فرمایا بھائی یہ کیا ہے، یہ تیرے اندر، یہ تیری طبیعت کے اندر خستہ حالی ہے، کیوں ہے سب کچھ نہیں ہے حضور۔ فرما کیا کیا، اپنی چادر مبارک اتار کر اس کے حوالے کر دی، دکھ نہ دیکھا گیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے آپ کا طریقہ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد کسی شخص نے نذرانہ 30 درہم دیے، آپ نے فرمایا بھائی وہ چادر والا کہاں ہے، یار یہ 30 درہم میں چادر مجھے بھیج دو۔ اپنی چیز دی ہوئی پیسوں کے ساتھ اسے خرید لی۔ یہ ہے محبت، یہ انسانیت سے محبت۔ اللہ کے ولیوں کے بعد یہ ملتی ہے، ان باباؤں کے بعد یہ چیزیں ملتی ہیں۔ جو سیدنا غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ بے حد و بے شمار ہے۔ آپ محبت کرتے تھے کن لوگوں سے، جو بھوکے لوگ ہیں اور جو مسافر ہیں ان سے محبت ہے۔ آپ کا جناب گھر، آپ کا لنگر خانہ ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے اور ایک خادم کھڑا ہوا ہے اور آواز لگا رہا ہے، کوئی کھانے والا ہو، کسی نے رات بسر کرنی ہو، کوئی مسافر ہو، بارگاہ غوثیت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ نہ امیر دیکھا، نہ فقیر دیکھا، نہ کوئی گدا دیکھا، نہ بادشاہ دیکھا، اور نہ مسلک پوچھا، اور نہ جناب مذہب پوچھا، نہ رنگ پوچھا، نہ زبان پوچھی، نہ ملک پوچھا، نہ شہر پوچھا، سارے کے سارے چلے آؤ، جو حاجت ہے پیش کر دو، ساری حاجتوں کا سامان کر دیا جائے گا۔ یہ ہے سبق، یہ ہے آپ کی حسین خوبصورت تعلیمات۔ آپ نے اپنی تعلیمات میں سے آخری بات میں عرض کر دوں، جو سیدنا غوث ثقلین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں اگر تم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو، منصب ولایت پر فائز ہونا چاہتے ہو، تو پھر تم 10-12 چیزوں کے متعلق آپ نے فرمایا کہ 12 چیزوں کو اپنا لو، تم بھی منصب ولایت پر فائز ہو جاؤ گے۔ بڑی آسان، حسین، خوبصورت چیزیں ہیں، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ بیان کیا تھا، آج دہرا رہا ہوں، شاید کہ کوئی چیزیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں، ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں، اور ہمیں بھی اللہ عزت کی ذات کی معرفت، اس کی محبت اور قرب مل جائے۔ حضور سیدنا غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم 12 چیزیں، 12 صفات اپنا لو، اللہ رب العزت کی ذات تمہیں بھی منصب ولایت پر فائز فرمائے گا۔ اور جو شخص ان 12 چیزوں کو، ان صفات کو نہیں اپناتا، منصب ولایت پر فائز ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا ان میں 2 صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے حد و بے حساب صفات اور شانیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ منصب ولایت کی سیڑھی چڑھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی 2 صفات اپنا لے، وہ بھی ولی بن جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان ستاری اور شان غفاری ہے۔ شان ستاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جو شخص
مسلمانوں کے اپنے مسلمان بھائی کے گناہوں پر اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اللہ رب کی ذات سے منصب ولایت پر فیض فرما دے گا۔ آج کا معاملہ اس کے برعکس ہے، ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں رہتے ہیں، کہاں جناب کوئی عیب کی بات ہو، عیب ہے 1%، ہم اسے 50% بنا کر ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے ہمارے اندر کتنی عیب کی دنیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے تھوڑا سا پردہ ہٹا دے، جو اس نے اپنی ستاری کا پردہ رکھا ہوا ہے، اگر وہ ہٹا دے، کیا زمانے میں ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ وہ اس نے چھپا رکھا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے، اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے۔ حدیث مار کر یاد آ گئی مجھے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت ایک بندے کو بلائے گا جس کی گناہ بہت ہوں گے۔ حدیث مار کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کو قریب بلائے گا، فرمایا میرے بندے قریب آ جا۔ جب قریب ہو جائے گا اس کا قرب کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب کیسا ہوگا؟ وہ اپنی شان کے لائق ہوگا۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے اسے اللہ تعالیٰ فرمائے میرے قریب آ جا۔ جب قریب آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے فلاں فلاں گناہ کیا، بندہ تو کرے گا بھائی اللہ کیا ہے، فلاں فلاں سارے گناہ کیے، اعتراف کرے گا بندہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے اتنے گناہ کیے، جا میں نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ بندہ پریشان ہے، باری اللہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی تو نے کرم فرما دیا۔ فرمایا میرے بندے دنیا میں کیے تھے، چھپ کے کیے تھے نا، لوگوں سے ڈرتا تھا، نگاہوں سے، کیمرے سے ڈرتا تھا، دیکھ نہ لے، میرا عیب کھل نہ جائے، میں نے وہاں چھپائے کہ نہیں چھپائے؟ اے باری اللہ تیرا کرم ہوا، میرے عیب چھپے رہے۔ فرمایا جب میں نے چند لوگوں کے سامنے تیرے عیبوں کو چھپا لیا تھا، آج تو ساری خیرات موجود ہے، آج تیرے عیبوں کو سب کے سامنے کیسے کھولوں گا؟ جا میرے کرم سے اور میری مغفرت کا سامان لے کر جا، جنت میں چلا جا۔ جو عیبوں کو چھپائے گا اس کے لیے یہ ہے جناب، اس کی شان کو بدر بننا ہے۔ دوسری شان غفاری، معاف کرنا، چھوڑ دینا، اگر کہیں کسی سے غلطی ہو گئی معاف کر دیں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ قرآن نے فرمایا کسی کو بڑا دیکھنا ہو، تو ظلم کر رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، یہ بڑا نہیں ہے۔ بڑا کون ہے؟ اگر کوئی غلطی ہو گئی اس نے کہا جا یار اللہ کے لیے معاف کیا ہے، یہ بڑا ہے۔ جس نے معاف کیا یہ بڑا ہے، یہ عام بندہ نہیں کر سکتا۔ قرآن نے فرمایا ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑی ہمت والے لوگوں کے کام ہیں، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں تو آپ کسی نوکر سے 10 روپے کا نقصان ہو جائے، جب تک گالی نہ دیں، جب تک تھپڑ نہ لگائیں، ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ وہاں تو بڑے جناب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور کل بروز قیامت کیسے بندوں کو جناب ایسی اپنی رحمت کاملہ سے شان غفاری کے اظہار فرما کر اللہ تعالیٰ جنت بھیج دے گا۔ دو شانیں، شان ستاری، شان غفاری، یہ اپنا لے بندہ ولایت پر فیض ہو جائے گا۔ دو شانیں اور حضور علیہ السلام کی ذات کی شان حضور علیہ السلام کی ذات شفیق ہونا اور رفیق ہونا۔ شفیق ہونا، لوگوں پر شفقت کرنا، مہربانی سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ رفیق ہونا، ان سے محبت کرنا، ان کے کام آنا، رفق، نرمی کرنا ان لوگوں کے ساتھ۔ اگر ہم نے یہ اپنا لی، سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے یہ دو شانیں جس نے اپنا لی وہ بھی ولی بن جائے گا۔ اور دو شانیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صادق ہونا، ایک مصدق ہونا، سچا ہونا، سچ بولنا، سچائی کا ساتھ دینا، ہر وقت سچوں کے ساتھ رہنا، ان کے رنگ میں رنگ جانا، اور جب سچائی آ جائے اس کی تصدیق کرنا کہ سچ ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا یہ صدیق اکبر کی شان ہے، یہ دو شانیں صدیق اکبر کی لے لو منصب ولایت پر فائدے جاؤ گے۔ اور فرمایا دو شانیں حضرت عمر کی لے لے، نیکی کا حکم دینا، گناہوں سے روکنا۔ فرمایا خود بھی رکو، دوسروں کو بھی روکتے رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان کیا تھی، ہر وقت اسی جناب دھن میں کہ لوگوں کو گناہوں سے جناب بچانا ہے، لوگ گناہوں سے بچائیں، نیکی کے راستے پر کسی کی مجال نہیں تو کرپشن کر لے، کوئی ملاوٹ کر لے، کوئی بے نمازی گزر جائے، بڑا ہے چھوٹا ہے بچہ ہے، سب کے سب مصلی بچھا کر اس کی بارگاہ ناز میں اپنی جبینوں کو جھکائے ہوئے ہیں اور گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ دو شانیں جو لے لے گا کم از کم اپنے بچوں پر لاگو کر دے، اپنی ذات پر لاگو کر لے، وہ بھی منصب ولایت پر فائد ہو جائے گا۔ دو شانیں حضرت عثمان غنی کی لے لے، ایک ہے کھانا کھلانا، دوسرے رات کو کھڑے ہو کر
مسلح بچھا کر اس کی بارگاہ میں سے دریز ہو جانا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی یہ شان ہے کہ آپ زمانے کو کھانا کھلاتے تھے، اور جناب بڑا بڑا منافع آیا، مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، جو کچھ آتا تھا جتنا منافع آتا تھا سارا اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیتے تھے۔ کھانا کھلانا آپ کا بہترین مشغلہ تھا، اور سارا دن اللہ کی مخلوق سے تعلق جوڑا ہوا ہے، رات کو سارے تعلق توڑ کر اپنے رب کریم کی ذات سے تعلق جوڑ کر مسلح پکڑ لیتے تھے۔ دو شانیں یہ لے لو، فرمایا منصب ولایت پر ہے، دو شانیں سیدنا علی المرتضیٰ کی لے لو تم منصب ولایت پر فائد ہو جاؤ گے۔ ایک علم سے محبت ہے، دوسری بہادری ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات کے متعلق حضور کی ذات نے فرمایا نا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اور علی المرتضیٰ علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ ایک شان ہے، دوسری بہادری ہے، شجاعت ہے۔ فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان یہ ہے، جس غزوے میں، جس جنگ میں اور جس لشکر میں آپ شریک ہو گئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فتح عطا فرما دی۔ آپ کی شان یہ تھی، ہر وقت اسلام کی سربلندی کے لیے تلوار کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی ہو اسلام اسلام۔ جو لوگ اس منصب کو جناب پانا چاہتے ہیں، منصب ولایت کو، علم سے تعلق رکھیں، ایک ہاتھ میں علم کا علم ہو، جھنڈا ہو، دوسرے ہاتھ میں اللہ رب العزت کی ذات کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے تلوار ہو، اور دنیا میں اللہ کا نظام نافذ کر دیا جائے۔ یہ 12 صفات اگر کوئی اپنا لے، جو سیدنا غوث ثقلین کی تعلیمات ہیں، تو ان کو اپنا لے، منصب ولایت پر فائد ہو جائے گا۔ دوستو بزرگوں، حقیقت میں ان نفوس قدسیہ سے محبت یہی ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، انہوں نے جس طرح زندگی گزارے ان زندگیوں کو پڑھیں۔ حضور سیدنا غوث ثقلین ہوں یا جتنی بھی صلحائے امت ہیں، سب کی تعلیمات کو پڑھیں، انہوں نے کیسی زندگی بسر کی، اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا۔ اگر اس طرح زندگی بسر ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان صلحائے امت کے صدقے میں ہمیں بھی منصب ولایت پر فیض فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سیدنا غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی توجہات نصیب فرمائے، فیضان نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔